بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 شعبان المعظم منگل کے دن اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں ایک ایسا طاقتور ترین عمل پیش کرنے والا ہوں جس کے پڑھتے ہی فوری طور پہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یعنی آج 26 شعبان المعظم منگل والے دن سلام قولا من رب الرحیم کو اگر آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا، 900 کروڑ بھی مانگو گے اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سلام قولا من رب الرحیم ایک آیت کریمہ ہے سورہ یاسین کی۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور یہ آیت کریمہ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کا دل ہے۔ سورہ یاسین کی جتنی بھی فضیلت ہے، سورہ یاسین کے اندر جتنے بھی راز ہیں، جتنا بھی نچوڑ ہے سورہ یاسین کا، وہ اس آیت کریمہ میں چھپا ہوا ہے۔ یعنی تمام نچوڑ سلام قولا من رب الرحیم کے اندر ہے سورہ یاسین کا۔ یہ سورہ یاسین کا دل کہلاتی ہے۔ یہ خاص عمل ہے 26 شعبان المعظم منگل والے دن کا۔ آج اللہ سے اگر آپ نے 900 کروڑ بھی مانگا تو اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ فوری طور پہ اس عمل کو آزما کر دیکھ لیں۔ یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے، اتنا طاقتور ترین ہے، جو شخص اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 26 شعبان المعظم منگل کے دن پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق صبح کر لیتا ہے، شام تک وہ اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر شام کو کوئی شخص سلام قولا من رب الرحیم کی اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کے لیے اللہ کی غیبی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو لوگ ایک دن میں اللہ سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہوں، جو لوگ ایک دن میں بڑی سے بڑی مراد اللہ سے منوانا چاہتے ہوں، قبول کروانا چاہتے ہوں، وہ اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج فوری طور پہ کر لیں۔ ماہ شعبان المعظم جو ہے اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ پہلا حشرہ بڑی تیزی سے گزرا، دوسرا حشرہ بھی بڑی تیزی سے گزرا، تیسرا حشرہ بھی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج 26 شعبان المعظم منگل کا دن آن پہنچا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے سلام قولا من رب الرحیم کو بتائے گئے طریقے کے مطابق جو شخص پڑھ لیتا ہے وہ آج محروم نہیں ہوگا، اس کی جھولیوں کو اللہ پاک آج بھر دے گا۔ 900 کروڑ بھی مانگا تو اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ جو لوگ سارا سال رزق میں بے برکتی کا شکار رہتے ہیں، رزق کی تنگی کا شکار رہتے ہیں، جو لوگ سارا سال بے روزگار رہتے ہیں، جو لوگ سارا سال قرض میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی پہاڑوں جتنا قرضہ سر پہ اٹھائے ہوئے اپنی زندگی کو اذیت کے ساتھ گزارتے ہیں، پریشانی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سارا سال ذاتی گھر سے محروم رہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور مالک مکان کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ مکان حاصل کرنے کی غرض سے آج اللہ سے دعا مانگ لیں۔ سلام قولا من رب الرحیم کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کے ذاتی مکان حاصل کر لیں۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں، سارا سال اپنا منہ چھپائے پھرتے رہتے ہیں، وہ لوگ سلام قولا من رب الرحیم کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کے تو دیکھ لیں۔ میرا اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، میرا اللہ پاک مشکل کشا ہے۔ آج اگر 900 کروڑ کا قرضہ بھی ہوا تو اللہ پاک اتار دیں گے۔ اس قرضے کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں، اس کو ختم کروانے میں آپ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ جو بھی مقصد ہے، جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار حاصل کرنے کی غرض سے سلام قولا من رب الرحیم کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اللہ پاک من پسند روزگار عطا فرمائے گا، من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ گھر کے کونے کونے سے جو شخص رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتا ہے وہ اس غرض سے اس عمل کو کر لے۔ جو میری بیٹیاں، جو میری بہنیں گھروں میں معقول رشتوں کی انتظار میں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ معقول رشتے خود چل کے ان کے گھروں میں آئے، وہ معقول رشتوں کے اعتبار سے سلام قولا من رب الرحیم کو آج پڑھ کے دیکھ لیں۔
इंशाअल्लाह मन पसंद रिश्तों की कतारें लग जाएंगी, वसीले और असबाब पैदा होने शुरू हो जाएंगे। जो लोग बीमार हैं वो सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम को, इस आयत करीमा को शफा की गर्ज से पढ़ लें, मेरा अल्लाह पाक शफा कुल्ली अता फरमाएगा। जो लोग किसी भी एतबार से परेशान हैं, बंद गली का शिकार है, उनको समझ नहीं आ रही, यानी नाउमीदी का शिकार है, उनको उम्मीद की किरण अपनी जिंदगी में नजर नहीं आ रही, बंद गली में है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, मुश्किल में फंस चुके हैं, यानी कोई हल नहीं कर रहा, कोई मसला जो है वो खत्म नहीं हो रहा, परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, वो उस मुश्किल से निजात के एतबार से सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम के इस अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ ले, मेरा अल्लाह पाक उस मुश्किल में आसानी पैदा फरमा देगा। उस बंद गली में अल्लाह पाक हजारों रास्तों के वसीले और असबाब पैदा फरमा देगा, क्योंकि मुसब्बब असबाब अल्लाह की ज़ात है, कोई बंदा नहीं है। हम जरा से ना उम्मीद हो जाते हैं तो जली पीरों के पीछे भागते हैं, जो खुद अल्लाह के बंदे हैं और खुद अल्लाह के मोहताज है। आओ आज आपको सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम का वो ताकतवर तरीन अमल बताने लगा हूँ, जिसके पढ़ते ही आप अल्लाह के महबूब बन जाएंगे, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जो लोग कारोबारी लिहाज से परेशान है, उनका कारोबार ठप हो चुका है, जादू जनात की वजह से, नजर बद की वजह से, हसद की वजह से, किसी भी एतबार से, वो इस अमल को आज 26 शबानुल मुअज़्ज़म मंगल वाले दिन अपने उस कारोबार वाली जगह, दुकान वाली जगह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। इंशाअल्लाह गाहकों की रश लग जाएगी और उस कारोबार में वसअत आ जाएगी, रिस्क में वसअत आ जाएगी, कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह पाक तरक्की अता फरमाएगा। दुनिया जहान का जो भी मसला है, जो भी हाजत है, उसको आज लेकर उसको पूरा होने के एतबार से सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम के इस ताकतवर तरीन अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ के तो देख लें। जो भी दुआ मांगोगे, जो भी हाजत रखोगे अल्लाह के सामने, शाम तक अल्लाह पाक उसको पूरी फरमा देगा, वसीले और असबाब पैदा होने शुरू हो जाएंगे उस मुश्किल में। जो लोग जिंदगी में मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं और खुद को ये गिला करते हैं हमारी कभी कोई दुआ कबूल नहीं होती, कोई हाजत पूरी नहीं होती, हम वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं, आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़ के इन 26 शबानुल मुअज़्ज़म मंगल के दिन सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम के इस ताकतवर तरीन अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक करके तो देख लें। यकीन करें, एक ही करके आपकी सारी मुरादों को अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा, आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। जो सारी उम्र ना मिल सका इंशाअल्लाह आज मिलेगा, क्योंकि सूरह यासीन का दिल है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। सूरह, ये जो आयत करीमा है, ये सूरह यासीन का दिल है और सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। यानी इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा कमालात और तासीर रखी है कबूलियत के एतबार से और अल्लाह को राजी करवाने के एतबार से। अमल बताने लगा हूँ, इस अमल को आज आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। पाबंदी नहीं है कि फलां नमाज के बाद आपने पढ़ना है। आप यानी बवजू होके मसल्ले में रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं, इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं, असर के बाद पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद पढ़ सकते हैं, जब भी आपको फुर्सत मिले, जिस मकाम पे भी आप करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त यह है कि मकाम, ये जगह जो है वो तन्हाई वाली होनी चाहिए, क्योंकि आप अल्लाह से हम कलाम होने वाले हो, आप अल्लाह से हाजात मनवाने वाले हो, आप अल्लाह से अपनी दुआओं को कबूलियत करवाने वाले हो। तो इसलिए जो जगह है वो तन्हाई वाली होनी चाहिए, क्योंकि तन्हाई वाली जगह में तासीर भी बढ़ती है, कबूलियत भी बढ़ती है और रुझान भी बढ़ता है। आप अल्लाह से हम कलाम होने वाले हो। जिस जगह जिस मकाम पे आप करना चाहो, बावजू मसले पे बैठ के सबसे पहले आप दरूद इब्राहिमी से इस अमल का आगाज करें। एक दफा सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने एक दफा दरूद इब्राहिमी पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप नमाज वाला दरूद पढ़ा करें, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक ने बड़ी तासीर रखी है। फजीलत के एतबार से भी इसको अल्लाह पाक ने बड़ा बेहतर मकाम अता किया है। कोशिश करें बरकत वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़ लिया करें। वक्त की किल्लत है या कोई मजबूरी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ सकते हैं। आपने कितनी मकदार में पढ़ना है? आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है तो वो पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी ताऊज़ और तस्मिया शैतानी असरात को ख़त्म करने के एतबार से, खैर और बरकत के एतबार से आपने पढ़ लेना है। उसके बाद जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसकी नियत कर लें। अब हर एक इंसान का अपना मकसद है, अपनी हाजत है। कोई बेऔलादी के एतबार से औलाद चाहता है, कोई बीमारी में शफा चाहता है, कोई बेरोजगारी में रोजगार चाहता है, कोई घर के कोने कोने से रिस्क की तंगी का खात्मा करवाना चाहता है, कोई रोजगार चाहता है, कोई घर में सुकून चाहता है, इत्तेफाक चाहता है,
ذاتی گھر، کوئی ذاتی گھر چاہتا ہے، یعنی ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے۔ جس بھی مصیبت میں ہو، جس بھی حاجت کو لے کر آج آپ بیٹھو گے، اس کو پورا ہونے کے اعتبار سے اس کی نیت کر کے آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، تعوذ اور تسمیہ کے بعد آپ نے استغفر اللہ کا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کو راضی کروانے کے اعتبار سے آپ نے استغفر اللہ کرنا ہے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے خوب گڑگڑا کے رو کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، تاکہ اللہ پاک آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر جو بھی دعا مانگتے ہو تو اللہ پاک اس کو شرف قبولیت بخشتے ہیں، پھر اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آج استغفر اللہ کو آپ نے پڑھنا ہے، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا ربی مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، میں نادان ہوں، صغیرہ کبیرہ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، میں ان کی معافی کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ وہ تمام صغیرہ و کبیرہ میرے گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے تو ناراض ہے، روزگار میں جو رکاوٹ ہے، یا اللہ رزق کی تنگی کا جو سبب بنے ہیں، بے روزگاری کا سبب بنے ہیں، یا اللہ تیری ناراضگی کا جو سبب بنے ہیں، ان کی میں معافی طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ یا ربی ایک بار، استغفر اللہ یا ربی دو بار، استغفر اللہ یا ربی تین بار، استغفر اللہ یا ربی چار بار۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن آپ نے جو آپ کو تعداد اور مقدار بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ والوں کی خاص مقدار ہے اور ترتیب ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا، خدا ادا کر کے آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ عمل بتانے لگا ہوں اس میں ذرا بھی کمی پیشی ہوگی تو پھر تاثیر بھی نہیں آئے گی، قابلیت بھی نہیں آئے گی، پھر آپ شکوہ کریں گے کامنٹ سیکشن میں کہ ہمیں وظیفے کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو پڑھنا ہے کتنی مقدار میں؟ 33 دفعہ۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا عمل ہے یا وہابو کو، آپ نے یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا وہابو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا وہابو کو۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا عمل سلام قول من رب الرحیم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے سلام قول من رب الرحیم ایک بار ہو گیا، سلام قول من رب الرحیم دو بار ہو گیا، سلام قول من رب الرحیم تین بار ہو گیا۔ آپ نے سلام قول من رب الرحیم کو ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ آپ نے صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 سے مراد ہے 100 دانوں والی ایک تسبیح، پھر اس میں ایک دفعہ اور پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ 101 ٹائمز سلام قول من رب الرحیم۔ سورہ یاسین کا جو دل ہے، یہ آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ نے بہت زیادہ راز رکھے ہیں، اس کی بڑی تاثیر ہے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ آپ نے سلام قول من رب الرحیم کو پڑھتے پڑھتے جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت اللہ سے مانگتے ہو مانگو۔ 101 مقاصد بھی اللہ کے سامنے رکھے۔ سلام قول من رب الرحیم کو پڑھتے پڑھتے تو میرا اللہ پاک قادر مطلق ہے 101 مقاصد کو پورا کرنے میں۔ تو آپ نے سلام قول من رب الرحیم کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تھا 11 مرتبہ، یا صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیے، جو آپ کو بہتر لگے آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا آخر میں۔ اور اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین ان کلمات کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پھر یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے خوب رو اللہ سے مانگے، یا اللہ جو بھی مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر بہتر ہے تو وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔